الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں اور اس کی برکتیں ہمیشہ آپ پر نازل ہوتی رہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت باکرامت رکھے اور تمام بلاؤں، تمام مصیبتوں اور تمام ناگہانی آفتوں سے اللہ آپ سب کی ہمیشہ حفاظت کرتا رہے۔ اللہ نے اپنی اس کائنات کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ رکھا ہے، اور اللہ کی رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا عذاب بھی اسباب کے پردوں میں چھپ کر ہی آتا ہے۔ کبھی رحمت کے پردے بڑے صبر آزما ہوتے ہیں، اور کبھی عذاب کے پردے نہایت خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ مومن کی نظر اسباب کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی مسبب الاسباب تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کبھی بھی حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ حالات کی نامساعدت میں بھی اسے کامیابی کا مکمل یقین رہتا ہے۔ اب سے تقریباً 4000 سال قبل کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ سورج بھی انہیں سجدہ کر رہا ہے اور چاند بھی ان کو سجدہ کر رہا ہے۔ چھوٹے سے یوسف نے اپنا یہ خواب اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنا دیا۔ حضرت یعقوب اس وقت کے اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سن کر وہ سب کچھ سمجھ لیا جو انہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا یہ بیٹا یوسف اللہ کا نبی بھی بنے گا اور وقت کا بادشاہ بھی۔ باپ نے بیٹے کو تاکید کر دی کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں میں سے کسی کے سامنے بیان مت کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام بے پناہ پیار کرتے تھے۔ بھائیوں کو اس پر اعتراض تھا۔ ایک موقع پر ان بھائیوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف کو باہر ٹہلنے اور کھیلنے کودنے کے لیے بھیج دیجئے، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں بھیجتے؟ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک معقول عذر ان کے سامنے رکھا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ایک اشاراتی زبان تھی جس کو ان کے بیٹے غالباً سمجھ نہیں پائے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس اشاراتی زبان میں بہت کچھ کہہ دیا۔ وہ وقت آ ہی گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد گرامی کو اس بات پہ راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو اپنے دیگر بیٹوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے بھیج دیا۔ کنعان سے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جنگل تھا اور اس میں ایک اندھا کنواں۔ یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں نے اس مقام پر لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اتارا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا ہے یا مصر کے تخت شاہی پر بٹھلایا ہے، یہ اللہ کی رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ وہ رحمت کے پردے بڑے صبر آزما ہوتے ہیں، بے پناہ حالات کی نامساعدت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے جب کنویں میں ڈالا ہے
تو اسباب کے درجے میں سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا بلکہ مصر کے شاہی تخت پر بٹھلایا ہے۔ آپ فرض کریں کہ ان بھائیوں کو اگر اس وقت یہ معلوم ہو جاتا کہ آج جس کو کنویں میں ڈالا جائے گا وہی شخص مستقبل میں مصر کا بادشاہ بنے گا، تو ہر بھائی یہ تمنا کرتا کہ پہلے اس کو دھکا دیا جائے، پہلے اس کو کنویں میں ڈالا جائے۔ لیکن اللہ اپنے منصوبوں کو نہایت خفیہ انداز میں آگے بڑھاتا ہے۔ انسانوں کی تمام تدبیروں پر اللہ کا نوشت تقدیر ہی غالب آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، آپ کی قمیص نکالی اور اس کو ایک جانور ذبح کر کے اس کے خون میں لت پت کیا۔ رات کو عشاء کے وقت روتے دھوتے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے جو کچھ بیان کیا قرآن میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں نے صبر جمیل اختیار کر لیا ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو میں اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پیراہن یوسف پہنچا، لیکن جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس یوسف کی قمیص کو لے کر کنعان سے بہت قریب جنگل سے چلے ہیں، تو کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب کو بیٹے یوسف کی کوئی خوشبو نہیں آئی، کیونکہ اگر یوسف کی کوئی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو پہنچ جاتی تو اسی وقت یعقوب اپنے بیٹے کی محبت میں بھاگتے اور جنگل کے کنویں سے اپنے بیٹے یوسف کو نکال لیتے۔ اور اگر وہ خوشبو آتی اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو اس کنویں سے نکال لیتے تو پھر اللہ کو وہ منصوبہ کیسے مکمل ہوتا کہ یوسف کو مصر کا بادشاہ بنانا ہے۔ اس لیے اتنے قریب ہونے کے باوجود اللہ نے یوسف علیہ السلام کی ہوا تک یعقوب کو نہیں لگنے دی علیہ السلام۔ اور یہیں پر میں یہ عرض کر دوں، ایک طویل عرصے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں اور تیسری بار ان کے بھائی مصر کی سرزمین پہ ان کی خدمت میں حاضر ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص ان کو دی، اپنا پیرہن ان کو دیا، یہ کہتے ہوئے والد گرامی میرے غم میں روتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بینائی بھی متاثر ہو گئی ہے۔ میری یہ قمیص لے جاؤ، ابا جان کے چہرے پہ ڈال دینا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس قمیص کو لے کر مصر سے چلے ہیں تو کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کتنا طویل زمانہ گزر گیا، اتنے طویل عرصے کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ آس پڑوس کے لوگوں نے آپ کو اس سلسلے میں کچھ تانے بھی دیے، ایسے الفاظ کہے جو آپ کی شایان نشان نہیں تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہوئی اور سچ محسوس ہوئی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کنعان سے بہت قریب کے جنگل سے یوسف کی خوشبو کیوں نہیں آئی؟ کہاں کنعان اور کہاں مصر، اور مصر سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اگر جنگل سے خوشبو آ جاتی تو منصوبہ فیل ہو جاتا، اور جب منصوبے کی تکمیل ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، تو اللہ نے یوسف کی خوشبو کنعان میں بیٹھے ہوئے ان کے بوڑھے باپ یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دی۔ اس لیے یہ بات ہر وقت اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھیے کہ اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی اس دنیا میں اللہ کی رحمت پردوں میں چھپ کر کے آتی ہے، اللہ کا عذاب بھی پردوں میں چھپ کر کے آتا ہے، لیکن بعض مرتبہ رحمت کے پردے بڑے صبر آزما ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے بازار تک پہنچانے کے لیے غیبی انتظام کیا۔ اردن کا ایک چھوٹا سا قافلہ اس جنگل سے گزر رہا تھا، قافلے والوں کو پانی کی تلاش تھی، کنواں دکھائی دیا،
ایک ساتھی اپنا ڈول لے کر جب اس میں ڈالتا ہے اور اس کو کھینچتا ہے، جب وہ ڈول اوپر آیا تو اس میں پانی کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ وہ ڈول کو کھینچنے والا پکار اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے کہ یوسف کو مصر کے بازار تک پہنچایا جائے۔ ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم مال سمجھا، کیونکہ اس دور میں غلاموں کا خریدنا اور غلاموں کا بیچنا ایک عام سی بات تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے کے حوالے سے مصر کے بازار میں پہنچے، وہاں بولیاں لگنی شروع ہوئیں۔ جو عزیز مصر ہے اس نے سب سے بڑی بولی لگائی اور یوسف علیہ السلام کو اس نے خرید لیا۔ عزیز مصر اپنی بیوی کو اس بات کا مکلف بناتا ہے کہ اس بچے کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا، اس بچے کے اکرام میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، امید یہ ہے کہ ہمیں اس سے نفع ضرور پہنچے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط کام کے لیے آمادہ کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو تقوی کے مجسمہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلط کام کو ہرگز انجام نہیں دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے برا کام نہیں کیا، جس کے نتیجے میں عزیز مصر کی بیوی نے آپ پر الٹا الزام لگایا اور آپ کو جیل خانے تک پہنچانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اور وہ وقت آ ہی گیا کہ عزیز مصر کی بیوی کے الزام کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ اگر اس وقت لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ آج عزیز مصر کی بیوی کے الزام میں جس شخص کو جیل خانے میں ڈالا جائے گا وہی مصر کا مستقبل کا بادشاہ ہوگا، آپ یقین جانیے مصر کے بڑے بڑے متقی پرہیزگار عزیز مصر کی بیوی کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ اپیل کرتے، ان سے یہ التجا اور گزارش کرتے کہ اے عزیز مصر کی بیوی، یہ الزام یوسف پر نہ لگا کر مجھ پر لگا دے اور مجھے جیل خانے میں ڈلوا دے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کے الزام کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو جیل خانے جانا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ یوسف کو نہایت باعزت طریقے سے اعزاز اور اکرام کے ساتھ مصر کا بادشاہ بنایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں چلے گئے۔ اللہ کا غیبی نظام دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کس طرح اسباب کے پردوں میں چھپ کر کے آتی ہے۔ اس جیل خانے میں دو نوجوان بھی داخل ہوئے۔ ان دونوں نے ایک خواب دیکھا، وہ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل خانے میں ہیں، ان کا نورانی چہرہ، کشادہ پیشانی، بے پناہ حسین و جمیل وجود، ان کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ تو کسی عظیم گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ اس امید پر وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ امید یہ ہے کہ یہ نوجوان ہمارے خوابوں کی تعبیر ہمیں دے دے گا۔ ان دونوں نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو تعبیر بعد میں بتائی، پہلے ان کے سامنے ایمان کی، توحید کی دعوت پیش کی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر دی۔ ایک کو بتایا کہ تجھے تو صلیب پر چڑھا دیا جائے گا، یعنی تجھ کو سزائے موت ہو کر رہے گی، اور ایک کو بتایا کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ اگلے مرحلے میں ایسا ہی کچھ ہوا جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تھی۔ جس کو سزائے موت کی تعبیر دی تھی اس کو واقعتاً صلیب پر چڑھا دیا گیا، اس کو سزائے موت دے دی گئی، اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، حقیقت میں وہ بادشاہ کا ساقی ہی بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو جس کے بارے میں بادشاہ کا ساقی بننے کی تعبیر دی تھی یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے
کبھی میرا ذکر کر دینا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مصر کی سرزمین پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی بھی شناسہ نہیں تھا۔ کون تھا جو آپ کی پیروی کرتا؟ کون تھا مصر کی سرزمین پر جو آپ کا کیس لڑتا؟ یوسف علیہ السلام تو بنو اسرائیل کے اکیلے چشم و چراغ ہیں جو مصر کی سرزمین پر پہلی بار پہنچے ہیں۔ کسی سے شناسائی نہیں، کسی سے جان پہچان نہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت کو اسباب کے پردوں میں چھپا کر بھیجتا ہے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کے ہاں یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ اس کے نبی بنے، اور اللہ اپنے نبی کو کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکنے دیتا۔ اللہ کا منصوبہ تھا کہ یوسف عزیز مصر کے سامنے نہ جھکیں، بلکہ عزیز مصر کو یوسف کی بارگاہ میں جھکایا جائے۔ چنانچہ جس کے بارے میں آپ نے خبر دی تھی کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا اور کبھی موقع ملے تو میرا ذکر بادشاہ کی خدمت میں کر دینا، وہ شخص بھول گیا، یوسف کا تذکرہ کرنا ہی بھول گیا۔ پھر اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھایا۔ اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بادشاہ اتنا بے قرار ہوا کہ اس نے اپنے وزیروں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، اور اپنے خواب کی تعبیر ان سے جاننی چاہیے۔ اس کے تمام وزیروں نے، متعلقین نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ایسے خواب کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے۔ تب وہ شخص جو جیل خانے سے نجات پا کے باعزت بری ہو کر بادشاہ کا ساقی بنا تھا، اس نے کہا کہ میرے ایک دوست جیل خانے میں رہتے ہیں، ہم نے اپنا خواب ان کے سامنے اس زمانے میں ذکر کیا تھا جب ہم اس جیل میں ان کے ساتھ قیدی بن کے زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے جو تعبیر دی وہ تعبیر سپید صبح بن کے نمودار ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً جاؤ، میرے خواب کا تذکرہ کرو اور اس کی تعبیر ان کے پاس لے کر کے آؤ۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ اگر وہ ساقی بادشاہ کے سامنے یوسف کی وکالت کرتا، یوسف کا کوئی ذکر کر کے کوئی سفارش کرتا، ہمارے اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ اللہ نے وہ حالات بنائے کہ خود عزیز مصر کو خواب دکھایا، اور وہ گویا اب یوسف کی بارگاہ میں سر نیاز خم کر کے حاضر ہے۔ بادشاہ کا قاصد پہنچا، یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کی تدبیر بھی بتا دی۔ جب وہ قاصد اس تعبیر اور اس تدبیر کو لے کر عزیز مصر کی خدمت میں حاضر ہوا تو عزیز مصر بے پناہ خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے باعزت طریقے سے نکال کے میرے پاس لاؤ۔ لیکن جب یہ پیغام یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے جیل خانے سے نکلنے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جیل خانے سے باہر اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک مجھ پہ لگا ہوا الزام صاف نہیں ہو جاتا۔ جو الزام مجھ پر لگایا گیا ہے جب تک میں اس سے بری نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں جیل خانے سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ وہ وقت آ ہی گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا برسر عام اعلان کیا۔ ان عورتوں نے بھی جنہوں نے آپ کو دیکھ کے اپنی انگلیوں کو تراش لیا تھا، انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ اس طریقے سے باعزت انداز میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے باہر نکالا۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر اور امتحان کے اس پورے سفر میں ابھی تک اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں۔ جب آپ کو کنویں سے نکالا گیا تو اگر آپ چاہتے تو یہ بتا دیتے کہ اسی کنویں کے بہت قریب تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جو کنعان بستی ہے، میں یہیں کا رہنے والا ہوں، میں یعقوب کا بیٹا ہوں۔ ان قافلے والوں کو آپ بتا سکتے تھے کہ میں اسحاق کا پوتا ہوں۔ ان قافلے والوں کو اگر آپ چاہتے تو یہ بتا دیتے کہ مصیبت کی اس گھڑی سے میں نجات پا جاؤں کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کا پڑپوتا ہوں۔ آپ چاہتے تو بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے اس چیز کو واضح نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بھی اللہ کی مصلحت ہے
کیونکہ اگر ان قافلے والوں کے سامنے آپ اپنا ایسا تعارف کرا دیتے تو بہت ممکن تھا کہ وہ قافلے والے آپ کو کنعان میں چھوڑ جاتے، یعقوب کے حوالے کر دیتے، پھر اللہ کا منصوبہ کیسے مکمل ہوتا؟ آپ کو مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا ہے، آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں یعقوب کا بیٹا ہوں یا اسحاق کا پوتا ہوں یا ابراہیم کا پڑپوتا ہوں۔ آپ عزیز مصر کے گھر میں رہے، کبھی آپ نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا۔ عزیز مصر کی بیگم نے آپ پہ بڑا سنگین الزام لگا دیا، جس کے نتیجے میں آپ کو جیل خانے تک میں ڈال دیا گیا۔ ان صعوبتوں کو آپ جھیلتے رہے، ان پریشانیوں کو آپ برداشت کرتے رہے، ان نامساعد حالات سے آپ گزرتے رہے، لیکن کبھی آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ اس تعارف میں امکان تھا کہ وہ منصوبہ نامکمل رہ جاتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک موقع پر، جبکہ وہ جیل خانے میں تھے، دو نوجوان قیدیوں نے جب آپ سے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے گزارش کی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر دینے سے پہلے ان کو دین کی دعوت دی تھی، توحید کا نغمہ سنایا تھا۔ توحید کا نغمہ سنانے سے قبل، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے سے پہلے، دین ابراہیمی کی دعوت دینے سے پہلے، یوسف علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں کے سامنے اپنا تعارف کرا دیا تھا، اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کر دیا تھا، اپنے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کے نام کا تذکرہ کیا، اپنے دادا اسحاق علیہ السلام کا نام بتایا، اپنے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دین کی دعوت دینے سے پہلے اپنا تعارف کرانا ضروری ہے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ دین کا پیغام صرف ان لوگوں سے سنیں جن کا علمی سلسلے نسب آپ کو معلوم ہو۔ آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے اس نازک ترین گھڑی میں ان کو دعوت دینے سے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہوں کون، اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ کیا تاکہ نسب معلوم ہو جائے، اتنی بڑی بات کہنے والا ہے کون۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ صرف انہی لوگوں سے دین کا پیغام سنا کریں جن کا علمی سلسلے نسب آپ کو معلوم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مستند ذرائع سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ وقت آ ہی گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ایک قحط پڑتا ہے، قحط کا خواب دیکھا بادشاہ نے، تو اس نے اس کی تعبیر جاننے کے لیے آپ کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجا، اور پھر جب قحط پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس قحط کے نتیجے میں کنعان سے آپ کے بھائیوں کو آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ ان کو خبر ملی کہ مصر کا کوئی بادشاہ ہے جو ضرورت مندوں کو غلہ فروخت کرتا ہے، ضرورت مندوں کو غلہ دیتا ہے۔ اس خبر نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کنعان سے چل کر مصر میں پہنچنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بہت کچھ دیا۔ جو مال غلے کے عوض میں لائے تھے، حکمت عملی کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے وہ مال بھی ان کو واپس کر دیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں تیسری بار ان کے بھائی حاضر ہوئے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا۔ انہوں نے اس کے اوپر کچھ اور اضافہ بطور صدقے کے چاہا تو یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے ان بھائیوں سے ایک سوال کیا کہ کیا تمہیں کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ یہ کچھ لب و لہجہ ایسا ہوگا کہ ان بھائیوں کو محسوس ہو ہی گیا کہ یہ بادشاہ کوئی اور نہیں، یہ تو اپنا بھائی یوسف ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ یہ بنیامین کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں پہ اس وقت کیا گزری ہوگی؟ جس یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، آج وہ مصر کا بادشاہ ہے اور اس کی خدمت میں ہم تیسری بار حاضر ہوئے ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ میں جو برتاؤ کیا، کبھی ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ ان کے بھائی ہیں۔ اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ وہ گفتگو کی کہ جس کے ذریعہ سے ان کو شرمندگی کا احساس نہ ہونے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر دو صفات کا تذکرہ کیا، تقوی اور صبر کا۔ جس شخص کے اندر تقوی اور صبر ہو، اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اختتام پذیر ہوتا ہے، وہاں یوسف علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے اس قصے کو مکمل کیا۔ قصہ یوسف قرآن مجید کا سب سے طویل قصہ ہے۔ اتنے مربوط انداز میں، اتنے تسلسل کے ساتھ اللہ نے قرآن میں کوئی قصہ بیان نہیں کیا۔ یہ قصہ جہاں پر مکمل ہو رہا ہے وہ یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اسے قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میرے رب، آپ نے مجھ کو حکومت عطا فرمائی، آپ نے مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے ولی ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا، اللہ کی صفات کو بیان کیا، اور اللہ سے دو دعائیں مانگ رہے ہیں۔ توفنی مسلما، اے اللہ، جب رگیں جاں کٹ رہی ہو، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اسلام کی حالت پر، اے اللہ اسلام کی حالت پہ مجھے وفات دیجیے۔ اور دوسری دعا ہے والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دیجیے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ دنیا اسباب و وسائل کی بندھن میں بندھی ہے۔ حالات کی نامساعدت سے کبھی مت گھبرانا۔ ایک مومن کی نظر اسباب و وسائل کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی مسبب الاسباب تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی کی نظر اسباب پر ٹھہر جائے، اسی کا نام کفر ہے اور اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ کی رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر کے آتی ہے۔ حالات کی نامساعدت سے کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ صبر اور تقوی کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اللہ ہم سب کو تقوی اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔